वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और आज मेरे साथ वाली कुर्सी खाली नहीं है। मेरा साथ देने के लिए मेरी कॉलीग मौजूद है कोमल भट्ट। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि कल के शो में इन्होंने कहा था कि इनकी जो साथ वाली सीट है वो खाली है और ये अपनी को होस्ट को मिस कर रही थी, तो आज मैं इनका साथ देने के लिए सुबह पाकिस्तान में सुबह सुबह इनके साथ आ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच कोमल, सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरेगा, बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हमारे पास सुबह पाकिस्तान के बुके में आज बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो आज का शो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन सबसे पहले हम आज के दिन पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बर्थडेज विश कर दें, क्योंकि बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे मैसेजेस करते हैं कि हमें बर्थडे विश करें। तो आज हमारे साथ हमारे साथी हैं अली अरसलान, उनकी बेटी है अनुष फातिमा, उनको हैप्पी बर्थडे और वी विश के यस हैप्पी बर्थडे वी विश के आपका ये साल बहुत ही खूबसूरत गुजरे। ये नन्ही मुन्नी सी जो परी हैं, इनका ये साल बहुत बेहतरीन अच्छा गुजरे एंड बहुत सारी जो इनकी विशेज़ हैं वो तमाम तर पूरी हो जाए। दूसरी बर्थडे जो है वो अलायार खान तनोली की है, उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और उम्मीद करते हैं कि आपका साल बेहतरीन और खूबसूरत गुजरे। लेकिन वही एक बात जो हम हमेशा करते हैं कि आप अपने एक गोल रखेंगे, एक अज़्म रखेंगे कि आपने वो पूरा करना है इस पूरे साल में, और उसके बाद जो है वो आपको एक विक्ट्री फीलिंग आएगी कि आपको पता हो कि ये किस तरीके से आपका साल गुजरा। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि कोमल एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, ठीक है, और वो है स्पोर्ट्स की दुनिया से। और अब आप गेस कर चुके होंगे सब, क्योंकि हम उसके ऊपर डेली डिस्कशन कर रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में और बड़े सनसनीखेज मुकाबले चल रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। घर की डिस्कशन जो है क्रिकेट है, बिल्कुल ऐसे ही। आप टीवी लाउंज में बैठे हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, इस वक्त डिस्कशन यही हो रही है कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो है कैसा चल रहा है। और ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त हो, नीदरलैंड के साथ जो है पाकिस्तान ने मैच जीता, उसके बाद श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त मैच जीता, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है पाकिस्तान ने उसमें। और अगला टाकरा जो है वो भारत के साथ हमारा होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सब लोगों को बेसब्री से, और कोई मैच देखा जाए या ना देखा जाए, लेकिन पाक और भारत के मैच का जो है सबको बेसब्री से इंतजार बिल्कुल ऐसे। 14 अक्टूबर को ये मैच होने जा रहा है। इस मैच की क्या डिटेल्स होंगी, पाकिस्तानी टीम किस तरीके से इसके लिए तैयार है और किस तरीके से पुरज़म है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर पीटीवी न्यूज़ मौजूद है नमूद मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम नमूद साहब, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं पाकिस्तान भारत टाकरा जो है वो कितना सख्त होने वाला है? देखें, ये जो मुकाबला है यकीनी तौर पर इसका इंतजार हमेशा ही तमाम क्रिकेट फैंस को रहता है, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का। जिस तरह आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच को देखते हैं या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखते हैं, तो उसी तरह बिल्कुल ये वो वाली सूरत हाल है। और खासतौर पर ऐसे स्टेडियम में मैच होना यहाँ पर जिसको दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक माना जाता है, क्योंकि 1,32,000 अफराद जो हैं इस स्टेडियम में, जो ये स्टेडियम है इसमें अहमदाबाद में लोग बैठ सकते हैं। और उसकी तकरीबन जो अभी तक की जो इतलात हैं वो तमाम जो टिकट्स हैं वो सेल हो चुकी हैं। इस सूरत हाल में अब एक तरफ अगर हम देखें तो टॉप प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि अभी तक जो परफॉर्म कर चुके हैं। विराट कोहली जिन्होंने इंडिया की तरफ से अब तक 140 रन बना चुके हैं, जबकि अगर हम मोहम्मद रिजवान को देखें तो वो 199 रन के साथ इस वक्त टॉप स्कोरर हैं। ये जो मुकम्मल तौर पर जिसे कहेंगे ये जो मैच है, इसमें जो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी अगर दोनों टीमों को देखें तो इंडिया इस वक्त फर्स्ट है, पाकिस्तान सेकंड है। इसका मतलब ये है कि जो मुकाबला है आपस का वो तकरीबन 19-20 का मुकाबला होगा और दोनों टीमें ही फॉर्म में हैं। इंडिया का तो सबसे बड़ा उसको एज ये है कि वो अपनी ग्राउंड पे और अपनी बनाई हुई पिचेस पे और अपने वेदर में खेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ वेदर ही कंडीशन थोड़ी सी जो है वो सूटेबल होगी, क्योंकि ज़्यादा मिलता जुलता मौसम है हमारा। लेकिन जो पिचेस का इशू है ख़ास तौर पर, और जो ख़ास तौर पर जो होम ग्राउंड में खेलना और ऐसी जगह पे खेलना जो कि वैसे ही आप समझें कि एक पाकिस्तानी टीम के साथ मुश्किल हो सकता है फैंस के हवाले से, क्योंकि हैदराबाद में पाकिस्तान का खेलना और था, वहाँ पे उनको फैन की सपोर्ट हासिल थी। और यहाँ पर अब सूरत हाल क्या होगी यकीनी तौर पर लगता तो ऐसे ही है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अगर हम वर्ल्ड कप टाइटल को देखें तो इंडिया 2 मरतबा टाइटल जीत चुका है और पाकिस्तान 1 मरतबा जीत चुका है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दोनों टीमों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि इस वक्त भी अगर आप ये वर्ल्ड कप में जो अगर आप इसके शेड्यूल इसकी तरफ जाएं, इसके टेबल की तरफ, तो वहाँ पर ही पाकिस्तान इस वक्त 3rd नंबर पर है, क्योंकि दोनों मैच हमने खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। ऐसे इंडिया ने 2 मैच खेले, दोनों जीते हैं, लेकिन जो रन रेट है वो इस वक्त इंडिया थोड़ा सा उसमें +1 के ऊपर हमारे थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जो पॉइंट्स के लिहाज पॉइंट टेबल पे जो है हम इंडिया के इस वक्त बराबर ही हैं। और जो टीम कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इसके अंदर दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल फॉर्म में नजर आ रही हैं। खास तौर पर
جو بیٹنگ لائن ہے, چاہے وہ انڈیا کی ہو چاہے وہ یا وہ پاکستان کی ہو, دونوں ہی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہ کسی سے کم نہیں لگتے. اگر ایک طرف وراٹ کوہلی ہے تو محمد رضوان ہے, بابر اعظم ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو جو لاسٹ ٹائم خاص طور پر جو کہ رویندر جڈیجا کے بارے میں کہا جا رہا تھا, کے ایل راہل کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی, یا ہاردک پانڈیا جو ان پہ کھڑے رہے, کو ٹھیک طرح اسکور نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسکواڈ میں اگر آپ اس کو افتخار احمد سے شروع کرتے ہیں اور سعود شکیل اور محمد وسیم تک جاتے ہیں, تو یقینی طور پر یہ ایک ایون کے شاداب خان ہے, امام الحق ہیں, تو یہ ایک اور فخر زمان کی جو ایک اپنا ایک کھیلنے کا سٹائل ہے. تو اب اس میں دیکھنا یہی ہے کہ کون سا پلیئر جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتا ہے. اور سب سے جو ایک اہم چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ابھی تک تو جو نظریں ہیں وہ بابر اعظم, محمد رضوان, وراٹ کوہلی اور روہت شرما پہ ہی ہیں. یہی 4 پلیئر ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو یہ اس مرتبہ کا جو ورلڈ کپ ہے, اس میں بیٹنگ جو ہے وہی میٹر کر رہی ہے. اور بیٹنگ کا میٹر کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا سکور ہونا ہے, اور بڑا سکور ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیڈیم میں چوکو چھکوں کی بارش ہونی ہے. جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی ڈریسنگ روم سے جو ہے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کو بھارت میں ہی رہ کر جو ہماری قومی ٹیم جو ہے وہ کیسے شکست دے گی؟ دیکھیں, چیزیں یہ ہے کہ ہر ایک ٹیم کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے, اور اس پلاننگ کے اوپر ہی ہمیشہ میچ کھیلا جاتا ہے. ہر ایک ٹیم کا اپنا ایک انداز ہے. خاص طور پر انڈیا میں میچز کھیلنے ہیں تو وہاں پر جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سکور کو اگر پہلے کھیلنا ہے تو سکور اچھا بنانا ہے, اگر بعد میں کھیلنا ہے تو ریسٹرکٹ کرنا ہے مخصوص سکور تک, جس کا مطلب یہ ہے کہ 250 سے لے کر 280 کے درمیان کا جو ایک سکور ہوتا ہے ون ڈے کرکٹ میں, جس میں 50 اوور ہوتے ہیں, تو وہ ایک ایسا سکور ہوتا ہے جو کہ جس کو آپ جیت بھی سکتے ہیں اور بآسانی روک بھی سکتے ہیں. لیکن جب وہ 300 کی جو نفسیاتی جو حد ہے وہ کراس کر جاتا ہے تو اس کا سارا پریشر جو ہے وہ بالرز پہ آ جاتا ہے. یہ جو پچ ہے ابھی تک کی جو کیونکہ یہاں پہ آپ کے سامنے اوپننگ میچ بھی ہوا, اور اسی ہی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ فائنل بھی ہونا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اوپننگ میچ میں دیکھیں تو وہاں پر ایک اچھا سکور بنا اور بیٹسمین بڑا خوبصورت انداز سے کھیلتے رہے. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس میچ میں دونوں ٹیمیں جو ہیں ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برابری رکھتی ہیں. وہ برابری اس معنوں میں کہ دونوں کے پاس اچھے سپنرز ہیں, ویدر کنڈیشن کو سمجھنے والے سپنرز ہیں, اور ان سپنرز کا جو فائدہ ہے وہ خاص طور پر کیونکہ حیدرآباد میں صبح کے وقت تھوڑی سی فوگ ہوتی ہے اور شام کو جو ہے وہ موئسچر آنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ ابھی جو ویدر ہے آج کل کا جو ویدر ہے اس میں یہی صبح فوگ ہے اور شام کو تقریباً 60% کے قریب جو ہے وہ ہے موئسچر آ جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے, اور اگر پچ کو تھوڑا سا اپنے طور پہ تیار کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ پچ کیسی ہے, اور اس کو تھوڑا سا اسپنرز کے لیے یا ہم یہ کہیں کہ بالرز کے لیے اگر بنا لیا جائے, جو کہ انڈیا میں پاسبل نہیں, کیونکہ انڈیا میں اسپنر کے لیے صرف بنایا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, لیکن زیادہ تر جو ایج دیا جاتا ہے وہ بیٹسمین کو دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو امام الحق سے لے کر یا بابر اعظم ہے یا آپ پلیئرز کو دیکھ لیں, تو یہ کوشش اس میں یہی ہے کہ اس کے اندر جو پاکستانی ٹیم ہے وہ اپنی اگر بیٹنگ لائن کو, ابھی شروع میں ہمارا تھوڑا سا ایشو رہا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ اس کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ اس طرح نہیں پرفارم کر سکا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مڈل آرڈر نے اپنی ذمہ داری مکمل کی یا پوری کی اور سکور کو کہاں تک پہنچایا. رضوان کی پرفارمنس سب کے سامنے اس وقت وہ ورلڈ کپ کے جو ہیں جیسے کہ ٹاپ بیٹسمین بنے ہوئے ہیں. اب پلاننگ میں تو صرف اور صرف ایک یہی دیکھنا ہے کہ کیسے ٹیم جو ہے وہ کیسے دوسری ٹیم کو اپنے پلان کے مطابق اس کو کنٹرول کرتی ہے. کیونکہ اگر اوور آل انڈیا کی پلاننگ دیکھی جائے تو انڈیا تھوڑا سا اگریسو کھیل جاتا ہے, اور ابھی آپ نے افغانستان کے میچ میں دیکھا ہوگا کہ 272 رنز کا جو ٹارگٹ دیا تھا افغانستان نے, تو انڈیا نے اس کو بڑے آرام سے 35ویں اوور میں ہی پورا کر لیا تھا. اگر ہم اپنے اسی میچ میں جائیں جیسے جو کہ ہمارا میچ ہوا تھا جو لاسٹ ٹائم ہے, یا پھر اگر آپ تھوڑا سا جو ورلڈ کپ کا جو آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا جو آج ہونا ہے اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ کیونکہ دونوں ٹیمیں ہی اچھا کھیلنے والی ہیں,
لیکن اگر ہم دونوں ٹیموں کا موازنہ، جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں موازنہ کریں، تو دونوں ٹیمیں اپنے لحاظ سے مکمل فارم میں ہیں، اور اس میں جو ایک کمبینیشن ٹائپ جسے میں کہوں گا کہ جس میں نوجوان پلیئر بھی ہیں اور جو ہمارے سینئر پلیئرز وہ بھی شامل ہیں، اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم چیز مجھے لگتی ہے وہ ویدر کنڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسپنرز ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیسے ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر میچ کھیلنا جو ہے بڑا ہی ایک مشکل ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کا جو ایک ایشو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ خاص طور پہ انڈیا میں جا کے پریشر میں آ جاتا ہے، لیکن پہلے 2 میچز میں جیتنا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اس میں جیتنا اور جیتنے کے بعد ایک اچھا سکور کرنا اور ورلڈ کپ کا ریکارڈ بنانا کہ سب سے بڑا جو ہے آپ نے ایک ٹارگٹ چیز کیا ہے، اور پھر آپ کا اپنا ہی بیٹسمین جو ہے وہ اس وقت ٹاپ سکورر بن چکا ہے، تو یقینی طور پر اس کا ایج جو ہوگا پاکستان کو اس کا حاصل ہوگا۔ جی ایگزیکٹلی نمود اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارا لاسٹ میچ تھا پاکستان ورسز سری لنکا کا، اس میں پاکستان نے بہت بڑا ہدف جو ہے وہ اچیو کر لیا تھا۔ ٹارگٹ پہ بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے بھی، آپ کہتے ہیں کہ ٹارگٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹارگٹ ملے گا، تو کیا سمجھتے ہیں پچھلے میچ کے بعد اب پاکستانی ٹیم اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ ایک تو آف کورس آپ کا ورلڈ ریکارڈ بھی بن چکا ہے، تو اتنا کانفیڈنس مل گیا کہ ہم اگلا میچ جو ہے اس میں اتنا زیادہ پریشرائز نہ ہوں؟ دیکھیے پریشرائز پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ نہ ہوں، لیکن یہ ایک جو پاکستان انڈیا کا میچ ہے یہ یقینی طور پہ ایک نروس کی گیم ہوتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہی ان پلیئرز پر ہے جو کہ وہاں پر گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات یہ کہا جائے کہ پاکستان نے اپنا بڑا اچھا میچ کھیلا سری لنکا کے خلاف، یا اس نے اپنا اوپننگ میچ جو ہے پہلا میچ جو ہے وہ جیت کے آگے بڑھے، ظاہر ہے یہ بھی ایک اچھی روایت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر پہلے میچ ہی ہار جانا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پاکستان نے پچھلا میچ کھیلا اس میں کافی زیادہ ہم سکور تو اچھا بن گیا لیکن اس کو پرفارم نہیں، وارم اپ میچ کی بات کر رہا ہوں، اس کو پرفارم نہیں کر سکتے تھے، لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں اس صورتحال کو تو وہ پریشر میں تو یہ کھیلنا ہی کھیلنا ہے، کیونکہ اس میں جو بنیادی طور پر جو کھیل ہے اس میں صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون پریشر کو کوپ اپ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے وہاں پر، اور کس طریقے سے وہ اپنی ٹیم کو لے کے چلتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم دونوں سائڈ کو اگر آپ آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کے ایل راہل جو ہے وہ اس وقت فل فارم میں ہے انڈیا کی طرف سے، پھر جو شبھم گل ہیں وہ بھی اچھا کھیل رہے ہیں۔ اب ہماری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو بابر اعظم تو ظاہر ہے ٹاپ بیٹسمین ہے، اور ہماری ہوپ جس سے کہتے ہیں ٹیم کی ہوپ بھی یہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رضوان پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ اگر دوسری طرف آئے تو جسپریت جو بمراہ ہے ان کی جو اکانومی ہے 4.72 کی اس وقت آ رہی ہے، اور 4.28 کے جو کلدیپ یادو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، جبکہ ہماری طرف اگر دیکھیں تو حارث کی جو اکانومی ہے 5.11 کی ہے، اور شاہین شاہ افریدی کی جو اس وقت ہے 5.41 کی ہے۔ بالنگ میں اگر ہم دیکھیں تو بالنگ میں ہم تو بڑے اچھے شاندار طریقے سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ہیڈ ٹو ہیڈ اگر دیکھ لیں تو ہمیں پچھلے جو اگر آپ سمجھیں کہ ہمیں ایک کوئی اچھی پرفارمنس ہم انڈیا کے خلاف نہیں دے سکے تھے، خاص طور پر جب آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیا میں جو 16 جنوری کو 2019 کا میچ ہے وہ ڈی ایل میتھڈ کے تحت ہم ہار گئے، اس کے بعد 2 سپتمبر کا میچ ہو نہیں سکا، اور ابھی جو لاسٹ 10 سپتمبر کو ہوا تو اس میں جو ایشیا کپ کا آپ کو یاد ہوگا تو اس میں بھی انڈیا نے بڑا شاندار طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ کہہ رہے ہیں پچھلی پرفارمنسز کو اگر دیکھا جائے تو اتنی بہترین نہیں، لیکن آف کورس پاکستان کے جو پہلے 2 میچ تھے وہ پاکستان نے بہت زبردست کھیلے ہیں، جو میچ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا پاکستان ورسز سری لنکا کا۔ تھینک یو سو مچ نمود ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے اینڈ اتنے اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، لیکن آف کورس وہی بات ہے کہ گرین شرٹس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب لوگ جو ہیں وہ گرین شرٹس کی جتنی سپورٹ کریں گے، کیونکہ بابر اعظم نے بھی کہا ہے ملٹیپل ٹائمز کہ ہمیں جتنے ہمارے پاکستانی لوگ سپورٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا مورال ہائی ہوگا اور اتنے ہی ہم زیادہ انرجیٹک ہو کے اپنا جو ہے وہ میچ کھیل سکیں گے۔ تو آف کورس پاکستان بھارت کا میچ ہے، تو وی ہوپ کہ یہ میچ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور زبردست ہو جائے۔ آگے جائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کومل ہم لوگ انٹرنیشنل چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ بالکل اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اوپر
جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، اور بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ بڑے عرصے سے فلسطینی ہمارے جو بھائی ہیں وہ افسوس کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اور بہت ساری کیجویلٹیز ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں بڑی خطرناک بات یہ ہے، بڑی افسوسناک بات، ایک چیز جو مجھے پنچ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اور فیمیلز کی تعداد بہت زیادہ وہاں پر جو ہے بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور بہت ہی جو ہے بری کنڈیشن سے ایسا ہی ہے۔ اگر آپ شہداء کی تعداد کو دیکھا جائے تو 900 سے جو ہے وہ تجاوز کر چکے ہیں، 900 پیپل از اے ہیوج نمبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں شامل کروں، جس طرح میں نے کہا ہے کہ بچوں اور خواتین کی تعداد زیادہ ہے، تو اس میں 140 بچے اور 120 خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یہ سچویشن کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے، پوری دنیا کو کیا اس میں رد عمل دینا چاہیے، اسلامی برادری کو کیا رد عمل دینا چاہیے۔ اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب۔ منصور صاحب، یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی اگر اس مدعے کو اٹھایا جائے تو کیا کردار ہونا چاہیے عالمی برادری کا؟ دیکھیں جی، عالمی برادری جو ہے اس وقت جو جنگ کی ہولناکی ہے اسے روکنے میں اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور جنگ کی جو ہولناکی سے اگر فلسطینی بچ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی قضیے کا حل بھی نکل آئے گا۔ اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گراؤنڈ ریز کر دی گئی تو اس کے بعد یقیناً نہ ایشو رہے گا نہ ایشو کو لے کر چلنے والے۔ تو اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی انکریجنگ اس لحاظ سے ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں ان سے رابطہ کیا ہے ایران کے جو ہیں صدر انہوں نے، اور اسی طریقے سے ترکی اور فرانس کے صدور سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور اس مسئلے کے حوالے سے عرب لیگ کا ایک کل اجلاس جو ہے وہ بھی قاہرہ میں ہوا ہے اور مسلسل وہ سیشن میں ہے تاکہ اس پوری سچویشن کو مانیٹر رکھ سکیں۔ تو اب اور ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی پروٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مختلف عرب یورپی کیپٹلز میں اور ویسٹ میں، وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کو جو مظالم کا سامنا ہے اس وقت اسرائیل کی جنگی مشین کے سامنے۔ تو یقیناً لیکن اب جو غزہ کے اندر جو انسانی صورتحال ہے وہ انتہائی مقدر ہو گئی ہے، یعنی اس وقت جو کیجویلٹی فگر ہے وہ 1200 کے قریب ہے، جس میں 326 بچے، 171 خواتین، اور موسٹلی جو اس کی کیجویلٹی ہے وہ 60% لوگ جو ہیں وہ بچے اور خواتین ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہاں پہ اب جو انٹرنیشنل ریڈ کریسنٹ کے لوگ ہیں، ریڈ کراس کے لوگ ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں رہے، حتیٰ کہ صحافی جو اس ایونٹ کی کوریج کرنے والے تھے 9 صحافی اس وقت تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اور 20 مساجد جو ہیں وہ بھی اسرائیل کی اس جارحیت یا ایگریشن جو ہے وہ اس سے اس وقت جو ہے زمین بوس ہو چکی ہیں۔ چرچ سمیت جتنی بھی محفوظ جگہ ہیں وہ تمام کے تمام اسرائیل ٹارگٹ کر کے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں مختلف جو فلسطینیوں کی امداد کے حوالے سے کام کرتے تھے وہاں، ان کے ڈکلیئرڈ آفیسز کو جو ہے اسرائیل کے جو جٹ ہے وہ بام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت بڑا ایک انسانی المیہ جو ہے وہ اس خطے میں جنم لے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے پوری عالمی برادری کی، خاص طور پہ جو انصاف پسند اقوام ہیں، آزادی کی جدوجہد کی حمایت کرنے والے اقوام ہیں، اور وہ کیپٹلز کے جو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن رہے اور جو امن منصوبہ وہ یہاں پہ فلورش کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ 2 ریاستی حل کے حوالے سے ہو یا ادروائز، اس کو کسی طریقے سے زمین پر جو ہے وہ کام کرنے کا موقع مل سکے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ پہلے امن ہو، اور جو انسائڈ اسرائیل اس وقت صورتحال ہے وہ بھی یقیناً اس وقت فیوریبل نہیں ہے اسرائیل کے حق میں، کیونکہ وہاں سے جس انداز سے لوگ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں جو یہودی آباد کر دنیا بھر سے لا کر آباد کیے گئے تھے۔ اسرائیل کی اپنی معیشت کو اس وقت 6.8 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے، جو آلریڈی بہت زیادہ شیکنگ پوزیشن میں تھی اسرائیل کے اندر ہونے والے سیاسی بحران اور مظاہروں کے حوالے سے۔ اور اب وہاں پہ انہوں نے جو اپنی ایک ہنگامی جنگی کابینہ تشکیل دی ہے وہ اس لحاظ سے بھی جو نتنیاہو کی حکومت کی سیاسی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے عوام، اپنے سیاستدانوں اور اپنے ملک کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو اعتماد میں لینے میں ناکام رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں اپنی جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے پڑے ہیں تاکہ جو معاملات ہیں وہ زیادہ بگاڑ کا شکار نہ ہو سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ امریکہ کی بنتی ہے، جو خود کو بہت زیادہ چیمپئن آف ہیومن رائٹس اور اسی نوعیت کے دیگر انسانی حقوق کے نعروں پر جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ آج اگر جو بائیڈن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم خطے میں دوسرا بحری بیڑا بھی ارسال کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے فلسطینیوں کو یا اسرائیلیوں کو لاؤ لشکر اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ایک سینٹی پرویل کرنے کی جو سینس ہے وہ ان میں کریٹ کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جنگی جنون میں مبتلا ہوئے ہیں وہ،
لیکن اب جو ہے انسانیت کے لارجر انٹرسٹ میں، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو نہتے فلسطینی مرد اور خواتین اور بزرگ ہیں، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے جنگ بندی فوری طور پہ ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پہ کسی انداز سے ہیومن کوریڈور جو ہے وہ امداد کے کھل سکے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ غزہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے، اور اس حوالے سے اسرائیل نے اسے پچھلے 15 سال سے کڑے ناکے میں آلریڈی رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی معیشت، اس کے اندر جتنے بھی جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ آلریڈی معدوم ہو چکی تھی، اور اب اس جنگ کے نتیجے میں جو 16,000 لوگ فلسطینی وہاں سے ڈیلی اسرائیل کے اندر کام کرنے جاتے تھے، اب وہ چینلز بھی بند ہو جائیں گے، تو وہاں پہ بے روزگاری کا آگے ہی بہت بڑا فگر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس خطے کی جو سب سے بڑی شناخت ہے فلسطین کے اندر، یہاں کے لوگ انتہائی تعلیم یافتہ ہیں، اور یہاں کے بچے بہت لائق اور فائق، جن کو بہت انٹرنیشنل ایگزامز میں انہوں نے ون کیا ہے، لیکن اسرائیل ان بچوں کو بھی تعلیم کے لیے غزہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا، اور آج خود اسرائیل جو ہے اس کے اندر انہوں نے اگلے غیر معینہ مدت کے لیے اپنے جو اسکولز کالجز ہیں وہ آن لائن کر دیے ہیں۔ تو یقیناً یہ کووڈ کی ایک وبا کے دنوں میں تو ہم نے اس مجبوری کے تحت یہ سارا میکانزم جو ہے اڈاپٹ کر لیا تھا، لیکن آج کے دور میں جب اپنے ہی یہاں ہاتھوں پہ سے ایک ہم اور نے چیز یہ بھی آتی ہے کہ ایک تو ہم انٹرنیشنلی بات کر رہے ہیں کہ عالمی برادری کو کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ جس کو ایک ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہر چیز پہ فوکس رکھتا ہے، تو وہ وہاں پہ کردار کیوں نہیں نبھا رہا؟ دیکھیں جی، اقوام متحدہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس مسئلے کی جڑ ہے، میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ انہی کے ایک غیر قانونی اقدام کے نتیجے میں جو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کے بعد سے یقیناً ان کے ہاں جتنے بھی فورم، چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہوں، UN سیکورٹی کاؤنسل ہو، وہ ایک لحاظ سے جو بڑی طاقتیں بالخصوص امریکہ کے ہاتھ میں ایک باندھی کا کردار ادا کرتی رہی ہیں، وہاں پہ فلسطینیوں کے قضیے کو جب بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، جب بھی اس کے بارے میں کوئی قرارداد یا کوئی پلان آف ایکشن پیش کیا گیا تو امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ تو اب ایسی صورت میں ان اداروں کی جو افیکٹونیس ہے، جو تاثیر ہے، وہ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ سوائے قراردادیں پاس کرنے کے اور ان کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ رہ نہیں گیا۔ تو اب جو اقوام متحدہ کا اس وقت کردار بنتا ہے، خاص طور پہ جو انسانی بحران پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ان کے ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، یا اسی نوعیت کے جو ان کے اپنے جو دفاتر ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے جو اس کے سیکرٹری جنرل ہے، بیان بازی کرنے کے بجائے وہ اس خطے کا دورہ کریں، اور خاص طور پہ متاثرہ علاقوں میں آئیں جو آج تک انہوں نے اس گرم سرزمین پر قدم نہیں رکھا، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ان کے اس دورے کے نتیجے میں یا ان کے اس توجہ کے نتیجے میں فلسطینیوں کی جو مسائل ہیں یا ان کی مشکلات ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح کہا کہ عالمی برادری کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں، UN ہیں، ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری امت مسلمہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے ہوں، تبھی جو ہے وہ بہت سارے ممالک دوسرے مشکل معاملات میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث پایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گرد سرغنہ کی ہلاکت TTP کی افغانستان میں موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دہشت گرد سرغنہ جو تھا اس وقت متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ TTP لکی مروت کا سرغنہ عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت ہلاک ہو چکا ہے۔ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد لکی مروت میں مارا گیا ہے جس کا نام عتیق الرحمان تھا، اور عرف ٹیپو گل مروت اس کو کہا جاتا تھا۔ ہلاک کیا گیا ہے TTP لکی مروت کا سرغنہ عتیق الرحمان۔ اس وقت اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث پایا گیا تھا۔ دہشت گرد کا سرغنہ جو ہے وہ اس کی ہلاکت کی افغانستان میں موجودگی کا واضح ثبوت بھی دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد سرغنہ کی ہلاکت جو تھی وہ عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت ہلاک ہو چکا ہے، جو کہ لکی مروت میں تھا، اور لکی مروت عتیق الرحمان عرف جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کورسپونڈنٹ موجود ہے رانا شہزاد۔ رانا، بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ ایک انتہائی بریکنگ نیوز افغانستان سے موصول ہوئی ہے کہ افغانستان میں کلعدم دہشت گرد تنظیم TTP کا جو سرغنہ ہے جس کا تعلق لکی مروت سے ہے، عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت،
یہ مارا گیا ہے اور یہ نامعلوم حملہ آوروں کے حملے میں اس کی ہلاکت ہوئی ہے. اس کی جو ٹی ٹی پی کے ذرائع نے اس کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹیپو گل مروت جو ہے دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا. افغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد سرگنا کی ہلاکت ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا واضح ثبوت ہے. افغانستان میں کلعدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کی آپس میں اندرونی خلفشار اور انتشار سے آئے دن ٹی ٹی پی کے سرگنا پرسرار طور پر مارے جا رہے ہیں. کیا اب واضح ثبوتوں کے باوجود افغان حکومت اب بھی کلعدم دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا افغان عبوری حکومت کو عالمی رائے عامہ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ دوحہ امن معاہدے کے تحت افغان عبوری حکومت نے پوری دنیا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کرنے دے گی. لیکن جو حالیہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں پاکستان کی سرزمین پر، یہ واضح ثبوت ہیں کہ افغان عبوری حکومت دوحہ امن معاہدے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. جی بہت شکریہ رانا شہزاد سلام اس کے اوپر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو بتا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی لکی مروت کا سرغنہ عتیق الرحمان عرف ٹیپو گل مروت اس وقت ہلاک کر دیا جا چکا ہے. آگے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جس طرح سے انہوں نے کہا رانا شہزاد السلام نے جس طرح سے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ افغانستان کی حکومت کی اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور ان کو ہمارے ساتھ اس وقت کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ملوث پائی جا رہی ہیں. اور پچھلے دنوں بھی ہم اپڈیٹ اس کے اوپر آپ کو دے رہے تھے کہ جو جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی پاکستان میں دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو واپس بھیجنے کے لیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا. اس کریک ڈاؤن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 اکتوبر ہے. 31 اکتوبر تک ان تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی مہلت دی گئی اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ پراپر قانونی کارروائی کی جائے گی. اور پراپر قانونی کارروائی میں کیا ہوگا کہ ان کو پراپر طریقے سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ان کے متعدد ممالک میں ان کو واپس بھیجا جائے گا. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ ماہر افغان امور ہیں حسان خان. حسان یہ بتائیے گا کہ حسن خان اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ملکی سیکیورٹی کے لیے فیصلہ کتنا اہم ہے اور کتنا بروقت بھی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں یہ فیصلہ جو لیا گیا ہے یہ کافی غور و خوض کے بعد لیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کے اندر جو حالات ہے اسپیشلی سیکیورٹی کے اور دو معیشت کے، تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ بہت پہلے لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں جو غیر قانونی دوسرے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں رہ سکتے. آپ کے پاس ایک ویزا ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، پراپر ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. تو یہ واحد پاکستان ہے جس میں گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک کے لوگ جو ہے وہ بغیر باقاعدہ ڈاکومنٹ سے وہ رہ رہے ہیں اور کاروبار میں بھی ملوث ہے. اس میں افغان باشندوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 5 دہائیوں سے جو صورتحال چل رہی ہے وہ جنگ کی صورتحال ہے. 2-3 دفعہ وہاں پہ بیرونی فورسز بھی انٹر ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی تعداد میں افغان آئے. اس میں کچھ ایسے ہیں جو ان کے پاس ویزے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہجرت کر کے جو ان کے پاس پراپر POR کارڈ پروف آف رجسٹریشن ہے، اور کچھ ہے جو تقریباً 10 لاکھ یا اس سے زیادہ بالکل 1+ ملین جو ہے وہ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. وہ ایمی بارڈر پار کر کے جو ہے آئے ہیں اور وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اب اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ کل کیبنٹ نے اچھا فیصلہ کیا کہ وہ افغان جن کے پاس ڈاکومنٹس ہے، جن کے پاس ادھر پروف آف رجسٹریشن ہے، یعنی ایز اے ریفیوجیز وہ ادھر یہاں پہ رجسٹرڈ ہے، یا ان کے پاس دیگر اسناد جیسے ویزا پاسپورٹ وغیرہ ہے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ فیصلہ جو ہے صرف غیر قانونی مقیم جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کے خلاف لیا جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہے ان میں اکثر افغان پائے گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہوتے کہ یہ کس گاؤں کا ہے، کس علاقے سے ہے، کب آیا ہے، کس کے پاس آیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کل جو کیبنٹ نے ریٹ کیا کہ غیر قانونیوں کے بارے میں کوئی لینینسی نہیں ہوگی، جو قانونی طور پر مقیم ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا.
एग्री। अच्छा, इसी के साथ बताइएगा कि जो गैर मुल्कियों का जो खला है इस वक्त, उसको लेकर जो है पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में स्पेशली अब हम देख रहे हैं कि तोरखम बॉर्डर से या चमन बॉर्डर से जो लोग जा रहे हैं, एक तो उनके लिए ये तो फिजिकल डिफिकल्टीज है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर अरेंजमेंट्स है या बॉर्डर फैसिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम है, वो सिचुएशन को कोप नहीं कर सकती। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो लोग हैं, खा वो नादरा के हैं, खा वो कस्टम्स के हैं, खा वो बॉर्डर फोर्सेस के हैं, वो ट्रेन भी नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अभी आप देखें कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से वहाँ पे जो अवेलेबल 2 स्कैनर्स है उनमें से एक तोरखम पे सबसे ज़्यादा आउटफ्लक्स होती है लोगों की वापस जाने की, उनमें से खराब थे। तो आपको पता फैमिली के साथ लोग जो थे ना, ट्रकों में बड़ी बड़ी कतारें खड़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि पहली फुर्सत में हमें, अगर हम चाह रहे कि 10 लाख या 13 लाख लोगों ने निकलना है तो उनके लिए रास्ते के फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करें कि ये अपने मुल्क। हसन साहब की एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए और उस मैकेनिज्म को लेके ही चलना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनली अगर हमारे रिलेशंस हैं वो तो नहीं इससे इम्पैक्ट हो जाएगी? क्योंकि उस तरफ अफगान अबूरी हुकूमत की नुमाइंदा ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कोई फ़र्क आएगा पाकिस्तान के? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर हम गैर कानूनियों के बारे में और एक तरीके कार के तहत, ये नहीं जिस तरह ईरान से भी अभी निकाला जा रहा है, उस दिन पता नहीं कितने 1000 लोग ईरान से आ गए, लेकिन वो एक तरीके कार के तहत होता है। ये नहीं होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर हमने देखा है, क्योंकि आपको पता है पुलिस हर जगह जो होते हैं उनका अपना एक काम करने का एक तरीका होता है। सम टाइम वो गलत होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जिस तरह वो पकड़ दकड़ करते हैं वो गलत होता है। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम रैंडमली पकड़ दकड़ जो बंदा भी शक्ल से देगा कि यार मेरे ख्याल में ये अफगान है, और उसको पकड़ के अंदर किया बाद में पता, या उनके साथ जो सलूक रवा किया जाता है वो गलत होता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से निकल आए, जैसे मीडिया काफ़ी जर्नलिस्ट है जो कि इस्लामाबाद में आए हैं, पेशावर में है, क्वेटा में, क्योंकि वहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या कोई सियासी रहनुमा है या कोई मीडिया वाला है, उनको थोड़ा सा स्पेयर अगर कर ले तो इतनी बड़ी, वो 200 है या 300 लोग हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है अगर हम सबको मिला दे। बाकी जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं यहाँ पे वो बिजनेसेस में मुलविस है, यहाँ पे वो क्राइम में मुलविस है। आपको पता है इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए, इस तरह पेशावर में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल, और ये क्रैकडाउन भी इसीलिए किया गया है कि जितने भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं उनके खिलाफ किया जाए। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए। ये चीज़ एक बार फिर हम वाज़ेह कर देंगे कि क्योंकि ये तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए किया जा रहा है, सिर्फ अफगान जो बाशिंदे हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में रह रहे हैं ये उनके खिलाफ है, ये पाकिस्तान का राइट भी है। दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और वो ये है कि इन कैमरा हेयरिंग्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हमें दिखाई जा रही हैं। और इस वक्त जो एक केस पिछले चंद दिनों से चल रहा था वो ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें चल रही थी और वो दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस और आर्टिकल 184 के 3 के मुतालिक अपीलों पर फैसला सुनाया है। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और आज खुद नोटिस का फैसला भी 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। सब पहले तो ये इस पे दरख्वास्तें आई थी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ फैसला करें, लेकिन अब 3 सीनियर जजेस की कमेटी इसका फैसला करेगी और सज़ा के खिलाफ अपील की जा सकेगी। तीसरी चीज़ जो इसमें एड ऑन हुई है ये है कि एक्ट का इतलाक़ माजी के केसेस से नहीं होगा, 9 के मुकाबले में 6 के तनासुब से अपील के हक़ की शिक को बरकरार किया जा सकता है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर जहांगीर साहब। जहांगीर साहब, किस तरीके से देखते हैं बतौर माहिर कानून इस फैसले को और क्या समझते हैं कि कितनी अच्छी और कितना खुशाइन फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप माजी में देखें तो वन मैन शो को ख़त्म किया गया है कि एक लाइक माइंडेड जजेस के जो बेंच बनते थे और बेंच बनने के साथ ही तो मुतवक्के फैसला भी सामने आ जाता था। और जो आपने देखा है 90% वो जो प्रोडिक्शन होती थी, जो मीडिया के लोग थे, कोर्ट रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट के वकला और जो आम लोग थे जो इसमें दिलचस्पी लेते थे कि ये वाला बेंच बन गया जी, अब ये फैसला आएगा, तो उसकी एक किस्म की नफ़ी की गई है और एक ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी और एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इसमें आएगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो पार्लियामेंट की
بالادستی ہے, سوورینٹی آف دا پارلیمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ جو لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے پھر اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے کہ ایون سپریم کورٹ کے لیے بھی وہ قانون بنا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مستقبل میں لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ زیادہ بحال ہوگا, سپریم کورٹ میں ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کا زیادہ آئے گا, کیونکہ ابھی ایک بینچ جو ہے وہ لائک مائنڈیڈ بندوں کا نہیں ہوگا بلکہ 3 جو ممبرز ہیں کمیٹی کے وہ اس پہ بینچ بنائیں گے اور اس میں زیادہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور لوگوں کا زیادہ سپریم کورٹ پہ اعتماد بڑھے گا اور کیسز کے جو فیصلے ہیں وہ بھی جلدی آئیں گے کہ جو بینچ فکسیشن ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی, کون سا کیس کہاں پہ فکس کرنا ہے اور کتنا جلدی کرنا ہے. تو اس کے علاوہ جو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے 184(3) کا, اس کے اندر بھی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ بحال کیا گیا ہے کہ ایک بندہ پہلے اگر ٹرائل کورٹ سے اوپر ہو کے جاتا ہے اور ایک بندہ جو ہے کوئی لٹیگنٹ ہے وہ ڈائریکٹ اس کا کیس لینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ میں, تو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس کا فیئر ٹرائل کا جو آرٹیکل 10A ہے اس کی بھی کمپلائنس ہوگی اور اس کو سبسٹینٹیو رائٹ جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ 184(3) کے تحت اپیل کا حق ملنا چاہیے اور وہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے. بالکل ایسے ہے. بیرسٹر صاحب جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کیا کہ اپنا جو رائٹس تھے جو اپنے ان کے پاس سے ان کو کم کرتے ہوئے از خود نوٹس کا فیصلہ 3 سینئر ججز کی کمیٹی کو کرنے کے لیے اختیار دے دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کتنا بہترین تھا اور کتنا اہم ہے اور کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ یہ دیکھیں میری نظر میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ایک چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہو, تو وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بندہ میرے ساتھ شیئر کرے. لیکن یہ ایک عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑا آپ دیکھیں کہ ایک ایسا قانون پاس ہوا ہے یا اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے کہ جس نے چیف جسٹس صاحب نے خود بارہا کورٹ کے اندر بھی کہا ہے کہ میں اپنی اتھارٹی خود ایک کنسنسس سے دوسرے 2 ممبران کو شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ماضی کے اندر جو بینچ بنتے تھے تو اس کے ساتھ ایسے ججز کو بٹھایا جاتا تھا جو ڈسینٹنگ تو دور کی بات ہے, وہ کوئی کوشچن بھی نہیں کر سکتے تھے, نہ ہی کوئی وہ ہاں میں ہاں ملانے والے زیادہ طور پر بینچ بنائے جاتے تھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی ٹھیک ہو انشاءاللہ ہوگی اب لگ رہا ہے, اور آگے جو فیصلے آئیں گے اس میں بھی سپریم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فاضل صاحب, ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو آگے اس کو اپنے اختیارات پہ جو ہے وہ قبول کیا ہے کہ میرے اختیارات کو ڈائلیوٹ کرنا چاہیے اور بینچ کی کمپوزیشن جو ہے ایک کمیٹی کرے گی اور جو اس نے پارلیمنٹ نے لاء پاس کیا ہے اس کو انہوں نے بڑے خوش آئند اور بڑے ویلکم کہا ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیرسٹر جہانگیر خان صاحب, بہت شکریہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے. یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے اختیارات کو کم کیا جائے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ جو کیا یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے اور بہت ہی اہم فیصلہ بھی ہے. آگے پروگرام کو بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے اور بڑھیں گے نیوز بریک کی جانب, اور اس کے بعد پروگرام کی جتنے بھی ٹاپکس ہیں جتنی بھی ڈسکشن ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا کیونکہ آگے انتخابات آنے والے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, کیا اس میں لوپ ہولز ہیں, کیا چیزیں ڈسکشن کرنے والی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس وقت بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جانب. ونس اگین ویلکم بیک ٹو صوبہ پاکستان. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ملکی سیاست کی بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی نظر آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی انتخابات کے لیے بھی جنوری کے آخری ہفتے کا تعین کیا گیا ہے جس میں مختلف سیاسی پارٹیاں اپنی کاروائیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. عوامی مہم جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنی سرگرمیوں میں سرگرم نظر آ رہے ہیں. جی بہت شکریہ روشنا. ناظرین, اگست میں جب قومی اسمبلی اپنی مدت سے پہلے تحلیل ہوئی تو اس وقت الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس 90 دن کا وقت تھا, لیکن مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس اس سے پہلے ہوا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا, اس میں نئی جو ڈیجیٹل مردم شماری تھی اس کی منظوری متفقہ طور پر دی گئی تھی. ڈیجیٹل مردم شماری کی متفقہ منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیاں آئینی تقاضا ٹھہر گئی تھیں. 17 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے لیے 4 ماہ کا دورانیہ یا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. یوں جو حتمی اس کی فہرست ہے وہ 14 دسمبر کو جاری کی جائے گی, لیکن 1 سپتمبر کو الیکشن کمیشن نے
حلقہ بندیوں کے دورانیہ میں کمی لاتے ہوئے 14 دن کی کمی لائی اور یہ جو مدت ہے وہ 30 نومبر حتمی فہرست کے لیے قرار دی گئی۔ اس کے بعد 21 سپتمبر کو الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ 27 سپتمبر کو ابتدائی جو فہرست ہے حلقہ بندیوں کی وہ جاری کر دی جائے گی اور 30 نومبر کو حتمی فہرست کا اجرا ہوگا۔ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی فہرست ہے وہ 27 سپتمبر سے جاری ہو چکی ہے۔ اس پر مختلف سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے، الیکشن کے معاملات پر نظر رکھنے والے اداروں کی جانب سے، پاکستان کے شہریوں، سیاسی کارکن اور ووٹرز کی جانب سے کچھ شکوک و شبہات اور کچھ اعتراضات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ اعتراضات کیا ہیں؟ یہ شکوک و شبہات کتنے سنجیدہ ہیں؟ الیکشن کمیشن ان اعتراضات کو اور شکوک و شبہات کو کیسے دیکھ رہا ہے اور ان کا موقف کیا ہے؟ آج ہم نے اس سیگمنٹ میں الیکشن کمیشن کے 2 انتہائی ذمہ دار شخصیات کو یہاں مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھی اینکر روشنا ان کا تعارف کرواتی ہیں، پھر ہم ان کے جانب بڑھیں گے، سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کریں گے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس وقت جتنے بھی سوالات ابھر رہے ہیں ان کو مکمل طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور ان کے جوابات مکمل طریقے سے ڈھونڈے جائیں۔ احمد اعجاز صاحب اور میرے ساتھ اس وقت الیکشن کمیشن کی 2 شخصیات موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتی چلوں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا شمشاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سعید گل صاحب جو کہ صوبائی الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے لیے۔ سعید گل صاحب اور شمشاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سعید گل صاحب ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے موجودہ حلقوں کی حد بندیاں کیوں ضروری قرار دی جاتی ہیں اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی خالد، جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دی تو 7ویں جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کو گورنمنٹ نے 7 اگست کو پبلش کر دیا، اور جب یہ پبلش ہو گئی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی یہ قانونی ذمہ داری ٹھہری کہ وہ حلقہ بندیاں کر لیں۔ الیکشنز ایکٹ کا جو سیکشن ہے 17(2) وہ یہ کہتا ہے کہ the election commission shall delimit constituencies after each census officially published۔ تو یہ قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن کا ایک طریقہ کار ہے جس میں سب سے پہلے جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ تو آئین میں دی گئی ہے، آرٹیکل 51 میں اور آرٹیکل 106 میں۔ الیکشن کمیشن اس کے مطابق ڈسٹرکٹ شیئر نکالتا ہے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن سینسس ڈپارٹمنٹ سے سینسس ڈیٹا لیتا ہے، اور جو نقشے ہوتے ہیں وہ سینسس ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں، پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں بناتا ہے، اور وہ ڈیلیمیٹیشن کمیٹیاں اس میں ایک کنوینر ہوتا ہے، باقی ان کے ممبران ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، ایک خاص ٹائم میں انہوں نے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اور جب یہ مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو پبلش کیا جاتا ہے، اور پبلش کے بعد اس پہ ریپریزنٹیشن انوائٹ کی جاتی ہے اگر کسی کو کسی کی گریونسز ہیں۔ صحیح۔ شمشاد خان صاحب آپ بتائیے گا کہ اگر کسی کارکن کو، کسی ووٹر کو عبوری حد بندیوں پر اعتراض ہے تو وہ اس اعتراض کو داخل کیسے کروائے، رجسٹرڈ کیسے کروائے، اور اس کے لیے کن شواہد یا دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے؟ شکریہ۔ جس طرح سعید گل صاحب نے بتایا کہ ہمارا یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ ہمارا الیکشن ایکٹ اس کا سیکشن 17 سے لے کر سیکشن 22 تک، اور ہمارے جو الیکشن رولز ہیں ان کے رول 7 سے لے کر 14 تک، اس میں پورا یہ پروسیس دیا گیا ہے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کیسے ہوں گی، اس پہ اعتراضات کیسے جمع ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر کسی پارٹی یا کسی ووٹر کو ریپریزنٹیشن چاہیے تو وہ ریپریزنٹیشن کیسے ہوگی، تو اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ اس کانسٹیٹوینسی کا ووٹر ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اسپیسیفائڈ پیریڈ کی ودین 30 ڈیز جیسے ہی پبلش ہوں گے اگلے 30 دن میں اس ووٹر نے وہاں پہ ریپریزنٹیشن جمع کرانی ہے۔ تو رول میں جو وضاحت مزید کی گئی کہ وہ اس حلقے کا ووٹر ہو، اور اس نے پھر اپنے اس کے ساتھ یعنی وہ جو میمورینڈم کی شکل میں جمع کرائے گا، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو وہ ایڈریس ہوگا، سائنڈ ہوگا، وہ یا خود جمع کرائے گا یا تو اتورائزڈ ریپریزنٹیٹیو ایجنٹ یعنی کونسل یا کسی اور کے تھرو وہ جمع کرائے گا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن سے وہ میپ حاصل کر سکتا ہے، تو چونکہ وہ 8 سیٹ بنائے گا تو ہر سیٹ کے ساتھ وہ میپس
وہ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ریونیو یونٹس یا DCR کے جو ریلیونٹ پورشنز ہیں وہ لگائے گا، تو مکمل 8 سیٹ بنا کر الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گا۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن نے اس دفعہ جو عوام کی سہولت کے لیے باقاعدہ ہیلپ ڈیسک، فیسیلیٹیشن ڈیسک، ریپریزنٹیشن جمع کرانے کے لیے ہر صوبے کے لیے الگ الگ ڈیسک بنائیں، تاکہ کسی بھی شخص کو اگر وہ ریپریزنٹیشن جمع کرانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی دقت نہ ہو۔ جیسے ہی آپ الیکشن کمیشن پہنچے تو پہلے آپ کو وہاں پہ ہیلپ ڈیسک ملے گا۔ اگر آپ کو نقشے چاہیے تو وہ آپ کو نقشے پرووائڈ کر دیتے ہیں، آپ کو مزید پروسیس کے متعلق کوئی چاہیے تو وہاں پہ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنا ہوا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے ریپریزنٹیشن کیسے جمع کرانی ہے، کہاں کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں۔ تو پورا ایک پروسیس ہے جو کہ ایکٹ اور رول میں ڈیفائن کیا گیا ہے، تو اس کے مطابق الیکشن کمیشن اپنے پورا یہ پروسیس مکمل کرے گا۔ ٹھیک ہے سید گل صاحب، اس وقت ایک اور سوال بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عبوری حد بندیاں کی ہیں اور جو فہرست جاری کی ہے، اس میں سیاسی ضروریات اور ساتھ ساتھ مصلحتیں بھی شامل ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے یا پھر اس میں محض انتظامی اور قانونی بنیادوں پر ہی اس فیصلے لیے گئے؟ جی، یہ ایک صحیح پرسیپشن نہیں ہے، کیونکہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے کہ یہ جو اس کا مطلب میں نے جس طرح کہا کہ تعداد تو آرٹیکلز میں دی گئی ہے کہ اتنے سیٹس ہوں گی، اور پھر اس میں ڈسٹرکٹ شیئر نکلتا ہے لامحالہ۔ اس کے بعد اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ کے نارتھ سے شروع کرتی ہیں اور کلاک وائز چلتی ہیں، اور اس میں جو بھی پٹوار سرکلز اور جو بھی قانون گو حلقے یا سینسس چارجز یا سینسس سرکلز آتے ہیں اس کے مطابق کہ وہ پاپولیشن پوری ہو جائے، وہ جغرافیکل کمپیکٹنس ہو، اس میں فزیکل فیچرز کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے حلقہ بندیوں کے۔ اس میں قطعی طور پر نہ کوئی سیاسی مصلحت مد نظر رکھی جاتی ہے، نہ کوئی کسی کو فیور دی جاتی ہے۔ اس کا خاص طریقہ کار ہے اور اسی کے تحت یہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے، مطلب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو بعض اوقات اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے حلقہ بندی میں، لیکن الیکشن کمیشن جو کرتا ہے وہ اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو دا لا رولز، جو پروسیجر دیا گیا ہے اسی پہ چلتا ہے اور اسی کے مطابق وہ سارا کا سارا کام کرتا ہے۔ چونکہ حلقہ بندیاں بڑا ٹیکنیکل جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں ایک وہ ہے، تو اس لیے آج ہم نے آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی ہے۔ شمشاد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ حلقوں کی جانب سے جو الیکشن کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں، یہ اعتراضات سامنے آئے ہیں کہ 180 حلقے ایسے ہیں جس میں آبادی کے فرق کو 10% سے زیادہ رکھا گیا ہے، جبکہ حالیہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اس فرق کو 10% سے کم رکھنا تھا۔ اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ حلقہ NA جو 39 ہے اس کی جو آبادی ہے وہ 13,50,000 کے قریب ہے، جبکہ NA1 چترال کی جو آبادی ہے وہ 5,15,000 کے قریب ہے۔ اب یہ جو دو حلقوں کے درمیان آبادی کا جو فرق ہے، یہ شکوک و شبہات کو جنم نہیں دے رہا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جو دو حلقوں کی خاص کر مثال دے گی تو اس کے ایکسپلینیشن سے یہ جو ایک مس پرسیپشن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ جب لا کو پڑھتے ہیں تو آپ ان آئسولیشن نہیں پڑھیں گے، یا آئسولیشن ایک یا کوئی ایک نقطہ نہیں اٹھائیں گے۔ جب آپ آل انکمپاسو اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی وضاحت مزید جاتی ہے۔ جیسے میں کہا کہ حلقہ بندیوں کے لیے پورا ایک یہ ہے سیکشنز اور رولز، اس میں ڈیفائن کیا کہ یہ حلقہ بندیاں کیسی ہوں گی۔ تو سیکشن 20 میں وضاحت کی گئی ہے کہ حلقے کیسے بنیں گے، اور اس میں کون کون سے وہ فیکٹرز یا ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو مد نظر، اس میں پاپولیشن ایک ایلیمنٹ ہے اور ساتھ اس کے ساتھ مزید ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، جیسے کمپیکٹنس آف دا ایریا، ہوموجینٹی، کمیونیکیشنز، وہ جو لوگوں کے درمیان آنے جانے کا ذرائع ہیں۔ تو یہ 5-6 مزید چیزیں آپ کو نظر میں رکھنی پڑتی ہیں، پھر آپ حلقہ بندی کرتے ہیں۔ اب آپ نے مثال دی کہ چترال کی اور بنو کی، حلقہ NA1 جو 5,15,000 پہ بنا ہوا ہے اور NA39 جو 13,57,000 پہ بنا ہوا ہے، تو ان کو کسی اور ضلع کے ساتھ کلب کیوں نہیں گیا یا کسی اور ضلع کا حصہ ان کے ساتھ ملایا کیوں نہیں گیا؟ اب جب آپ چترال کو دیکھتے ہیں تو اس کے ویسٹ سائڈ پہ تو افغانستان ہے، نارتھ سائڈ پہ گلگت بلتستان کا ایریا ہے، وہ دو تو آ نہیں سکتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ پہ سوات کے ساتھ اس کا کوئی کمیونیکیشن لنک نہیں بنتا کیونکہ وہ پہاڑی ایریا ہے۔ اگر آپ نے چترال سے سوات آنا ہو تو اپر دیر، لوور دیر، یہاں سے تمبرگارہ سے ہو کر آپ سوات انٹر ہوں گے، بالکل۔ تو آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے وہ اپر دیر۔ اب جو اس کی اپنی آبادی 5,15,000 ہے اور اپر دیر کی اپنی آبادی ایک حلقے کے لیے پوری ہے وہ 10 لاکھ سے اباؤ ہے۔ تو اب جب یہاں سے 4 لاکھ کی آبادی کاٹیں گے اپر دیر سے تو نہ اپر دیر کے لوگ اس کے لیے راضی ہوں گے اور نہ وہ چترال والے لوگ جن کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک زبان ہے، اپنی ایک بودوباش ہے، اور ان کا صرف ایک کمیونیکیشن لنک ہے لواری ٹنل کے تھرو، باقی ان کا کوئی کمیونیکیشن لنک نہیں ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن نے اپر چترال اور لوور چترال کو ملا کے ایک حلقہ NA1 بنایا ہے اور لوور دیر کو
خود حلقہ دیا چونکہ ان کی آبادی اس کے لیے برابر ہے، ان کا بدوباش، ان کی کلچر، ان کی زبان اپر دیر اور لوور دیر والوں کی مختلف ہے. تو اس لیے میں جیسے کہا کہ سیکشن 20 میں 7 مختلف فیکٹرز ہیں، تو ان 7 مختلف فیکٹرز کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو اس لیے چترال کو الگ حلقہ دیا اور اپر دیر کو حلقہ. اس طرح جب آپ بنو کی مثال دیتے ہیں تو ود ان دا ڈویژن اس کے ساتھ 2 ڈسٹرکٹس لگتے ہیں، ایک سائڈ پہ لکی مروت اور دوسری سائڈ پہ نارتھ وزیرستان. لکی مروت کی اپنی جو آبادی ہے وہ 10 لاکھ سے ابو ہے، یعنی ایک حلقے کی قومی اسمبلی کے لیے ان کی اپنی آبادی پوری ہے، تو وہاں سے تو نہ آپ کسی کوئی پورشن اس کا لے سکتے ہیں نہ کسی کوئی پورشن کے ساتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ 10 لاکھ سے ابو ان کی آبادی. تو رہ جاتا ہے نارتھ وزیرستان. اب نارتھ وزیرستان ایک ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے، ٹرائبل ایک اپنے ہسٹری ہے، ایک اپنا کلچر ہے، تو جب آپ اس کو سیٹل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں سے ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کی آبادی 4 لاکھ اٹھاتے ہیں تو وہ تحصیل بکاخیل اور تحصیل مریان بنو سے اٹھائیں گے، نارتھ وزیرستان کے ساتھ ملائیں گے، تو پہلے اس میں نہ تحصیل مریان کے لوگ اور نہ تحصیل بکاخیل کے لوگ اس کے لیے راضی ہوں گے کہ ان کو اپنے ضلع سے نکال کر آپ نارتھ وزیرستان کے ساتھ ملائیں، اور اسی طرح نہ نارتھ وزیرستان کے لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بنو کا کوئی حصہ ملا لیں. تو اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ سیکشن 20 میں 7 فیکٹرز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے مطابق پھر حلقہ بندی کرتے. تو یہ 7 فیکٹرز مد نظر رکھتے ہوئے پھر بنو کی 13,57,000 پہ ایک کانسٹیٹوئنسی بنی اور چترال کی اس میں. تو یہ 7 فیکٹرز تھے کہ نہ آپ اس کو سب نار کے ساتھ ملا سکتے ہیں نہ لکی مروت کے ساتھ. اچھا 2018 کے الیکشن میں چترال میں یہی جو ایک فارمولا یہی رکھا گیا تھا یا؟ جی اسی وقت بھی پہلے تو چونکہ چترال ایک ڈسٹرکٹ تھا، اب چترال 2 ڈسٹرکٹ بن گئے، چترال لوور اور چترال اپر. تو اس لیے اب چترال لوور اور اپر چونکہ وہ وہی لوگ ہیں، وہی علاقہ ہے، ان کا وہی بدوباش ہے، کلچر ہے کہ ثقافت ہے کہ ان کی سب چیزیں ایک ہے، وہ پہلے سے ایک ضلع میں رہ چکے ہیں، تو اس لیے ان کو کلب کرنا آسان رہتا ہے بجائے کسی اور ضلع کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی وہ اس طرح کی سملرٹی یا سینرجی نہیں بنتی. تو اس لیے چترال کو اپر اور لوور کو ملا کے ایک حلقہ دیا گیا. اچھا شمشاد خان صاحب اس سے متعلقہ ایک سوال کا ایک اعتراض کا جواب یہ بھی جواب دیتے چلیں کہ جو ڈسٹرکٹ کی جو حدود ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. ایک اعتراض یہ سامنے آ رہا ہے کہ جبکہ حالیہ قانون سازی میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کی حدود کو پھلانگا جا سکتا ہے، وہ دوسرے ضلعوں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو کچھ بعض جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو اب وہ تو کیا گیا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ اچھا اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ چونکہ جہاں پہ کسی ڈسٹرکٹ کی آبادی اتنی نہیں ہے کہ ان کا اپنا حلقہ بن سکے تو اس کو دوسرے کے ساتھ کلب کیا گیا. ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو دوسرے کے ساتھ کلب کرنا ضروری ہوتا اور ان کے بدوباش، کلچر، ہوموجینٹی، کمیونیکیشنز وہ سب کچھ ہیں. یعنی پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن کو کلب کیا گیا ہے. اب جب وہاں سے شروع ہوتے ہیں نار سے تو چترال ڈسٹرکٹ کی بات جی 56 ڈسٹرکٹ چترال لوور اور چترال اپر کو کلب کیا گیا کیونکہ وہ ایک ہی لوگ ہیں. اس طرح 3 کوہستان اپر، کوہستان لوور اور کولائی پالس ان کو ملا کے ایک حلقہ بنا گیا. اب تورغر کی اپنی سیٹ نہیں نکلتی تھی تو ان کو مانسیرا کے ساتھ، چونکہ تورغر پہلے مانسیرا کا ہی حصہ تھا تو مانسیرا سے نکلا ہوا حصہ ان کے ساتھ مل گیا تو ان کے 2 حلقے بن گئے، مانسیرا کم تورغر. اور پھر آپ آگے جاتے ہنگو کی سیٹ نہیں بنتی تھی اپنی، تو ہنگو کا جو زیادہ تر کمیونیکیشن ہے یا وہ لوگ جہاں پہ ان کا آنا جانا یا جو رہتے ہیں تو وہ ہنگو کے ساتھ ہے. تو اورکزئی اور ہنگو کو ملا کے ایک سیٹ بنا دی گئی. اب وہاں پہ 2 ڈسٹرکٹ بن گئے تھے، ساؤتھ وزیرستان لوور اور ساؤتھ وزیرستان اپر. وہ پہلے ایک ساؤتھ وزیرستان تھا لیکن اس سے پھر 2 ڈسٹرکٹ بن گئے تھے تو اس لیے ساؤتھ وزیرستان اپر اور ساؤتھ وزیرستان لوور کو ملا کے ایک حلقہ بنایا گیا. اب ڈسٹرکٹ ٹانک اس کی آبادی 4,70,000 تھی تو اس کو پھر ڈی آئی خان کے ساتھ، چونکہ ٹانک پہلے ڈی آئی خان کا حصہ رہ چکا ہے تو اس لیے ان کو ملا کے حلقہ حلقے بنا دیا گیا. 3 حلقے ڈی آئی خان کم ٹانک کو تینوں کو ملا کے 3 حلقے بن گئے ان کے. اب جب پنجاب کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ 6 ڈسٹرکٹ ملائے گئے، مری کو راولپنڈی کے ساتھ، تلاگنگ کو چکوال کے ساتھ اور حافظ آباد کو گوجرانوالہ کے ساتھ. جب آپ سندھ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر 3 ڈسٹرکٹ شکارپور، جیکب آباد اور کشمور کو ملا کے ان کا شیئر نکالا گیا. اور جب ہمارا آخری جاتا ہے بلوچستان کے ٹوٹل 36 ڈسٹرکٹس ہیں لیکن ان کے قومی اسمبلی کے حلقے چونکہ یہ آبادی کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ 16 ہیں تو صرف کوئٹہ اور خوزدار کے تو اپنے حلقے بن جاتے ہیں. باقی 34 ڈسٹرکٹ میں آپ کو کلبنگ کرنی پڑتی ہے جو ڈویژن کے اندر یا نزدیک ترین یا جو کمیونیکیشن جہاں پہ ہیں یا جن کی بودوباش ایک طرح کے تو ان ڈسٹرکٹس کو کلب کر کے پھر وہ حلقے بنائے گئے. تو اسی طرح پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس کو کلب کیا گیا. لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں جیسے جہلم ہے اس میں 2 حلقوں کے درمیان آبادی کا فرق ہے تو کیا اس کے دوسرے حلقے کو جس کی آبادی کم ہے تو دوسری کسی حدود میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا کسی؟ جس میں کہا کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ملانا ضروری ہے اس ضلع کا دوسرے کے ساتھ.
जिस तरह मैंने यहाँ कोई कल्चरल कोई ऐसे कल्चरल कोई बैरियर्स हैं या कोई ऐसे कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, या उनके पुरानी कोई वो ज़िला उस ज़िले से निकला नहीं है, अपनी एक सकाफ़त है, अपनी एक तारीख़ है, तो इसलिए जहाँ पे ये मसाइल थे तो फिर उन ज़िलों को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। सैयद गुल साहब, एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद आना ज़रूरी क्यों है? अगर कोई भी हल्का बंदियों के लिहाज से एतराज़ है तो इस्लामाबाद यानी जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ आना ही क्यों ज़रूरी, कहीं और बैठ के इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? जी देखिए, कानून में जो टाइम दिया गया है वो 30 डेज़ है कि 30 डेज़ में आपने रिप्रेजेंटेशन जमा करानी है और 30 डेज़ में इलेक्शन कमीशन ने इसको डिसाइड भी करना है। तो पूरा पाकिस्तान होता है और इलेक्शन कमीशन चूँकि इस्लामाबाद में बेस्ड है और इस्लामाबाद में सारा रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, सारी चीज़ें, और इलेक्शन कमीशन की जितनी भी हेयरिंग होती है तो वो कहीं और नहीं होती, वो इस्लामाबाद ही में होती है। इसलिए ये सेंट्रलाइज्ड प्लेस है और यहीं पे जो है वो सुना जाता है। अगर हम सुबह में जाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये 30 डेज़ में इसको करना मुश्किल हो जाएगा और एडजर्नमेंट इसमें होती नहीं है, इसको रेगुलर सुना जाता है और बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते हैं वकला की तरफ से। तो इस वजह से इस्लामाबाद में एक सेंट्रल प्लेस पे रखा जाता है जहाँ पे तमाम रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन भी इस्लामाबाद बेस्ड ही है। ठीक है। अच्छा शमशाद खान साहब, ये सूबाई सतह पे जो हलकों में इजाफा या कमी जो इजाफा हुआ या कमी हुई है, इसमें क्या आइनी तकाज़ों को रवा रखा गया, इस पर एतराज़ात सामने आ रहे हैं? अच्छा, आपका बहुत खैबर पख्तूनख्वा की इसमें एक बड़ी मिसाल बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जैसे एक मिसपरसेप्शन है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की कोई 6 सीटें कम कर दी नेशनल असम्बली में, तो किस सूबे की या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की कितनी सीटें हैं इसका तयन आर्टिकल 51(3) में दिया गया है। मसलन 25th अमेंडमेंट से पहले खैबर पख्तूनख्वा की 39 सीट्स थी, जबकि एक्स फाटा जो था उसकी अलग से एज ए स्पेशल डिस्पेंसेशन 12 सीट्स थी। लेकिन जब 25th अमेंडमेंट हुआ, फाटा का मर्जर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो जो स्पेशल डिस्पेंसेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो गया। तो आबादी की निस्बत से फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो पहले 51 सीट्स बनती थी फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को मिला के, अब चूँकि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बन गया तो खैबर पख्तूनख्वा की 45 सीट्स हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे 55 की जगह अब 45 और नेशनल असम्बली की डिलिमिटेशन करनी होगी। और चूँकि अब फाटा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल असम्बली में 16 जनरल सीट्स मिल गई हैं, यानी वो जो 6 सीटें कम हो गई तो इसकी जगह पे उनको 16 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स मिल गई हैं, तो इसलिए वो कंपनसेशन वहाँ पे हो गई है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में 115 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं, पहले 99 थी, और नेशनल असम्बली की सीट्स जो पहले फाटा और केपी को मिला के 51 बनती थी, अब वो 45 है। तो इसलिए अब वहाँ पे हल्का बंदी 45 नेशनल असम्बली की सीट्स पर। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे खाली शिफ्टिंग हुई है, बाकी कोई इतना फर्क नहीं। अच्छा, उसमें एक ये भी है कि एक तो ये कि वो सीट्स 6 नेशनल असम्बली की कम हो गई, अगर दोनों को मिला के आप देखते हैं तो इसी तरह सूबाई असम्बली की सीट्स बढ़ भी गई हैं। और दूसरी ये कि किसी एक ज़िले से चूँकि आबादी में वो फ्लक्चुएशन तो हो जाती है ऊंच नीच जब आप नई मरदमशुमारी करते हैं, तो पेशावर की पहले 14 सीट्स थी, अब 1 सीट वहाँ से कम हो गई। एक सीट जो कोहाट था उसकी 4 सीट्स हैं, वहाँ से 1 सीट कम हो गई, और इसी तरह हंगू से 1 सीट कम हो गई। तो ये 3 सीटें इन 3 डिस्ट्रिक्ट से कम हो गई, और बदले में ये सीट्स एक स्वात चली गई, एक शांगला चली गई और एक बाजावट उसी सूबे के अंदर, यानी 3 डिस्ट्रिक्ट से कम हो गई और 3 डिस्ट्रिक्ट में चली गई। वजह ये थी कि उन ज़िलों की आबादी बढ़ गई निस्बतन, जब फार्मूला लगे उस पर तो कैलकुलेशन में उनका शेयर बढ़ गया, और इन 3 डिस्ट्रिक्ट की कैलकुलेशन कम हो गई, उनका शेयर 1-1 सीट कम हो गया। अच्छा सईद गुल साहब, आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा कि इतराज़ात अगर ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ खदशात इस तरह के पेश किए जा रहे हैं, तो जो आप लोगों ने डेडलाइन दी हुई है, अगर क्या वो 1 माह का वो उस पर आप इतराज़ात उस पर सुनेंगे, 27 अक्टूबर उसकी वो है, 26 नवंबर तक आप सुनेंगे और 30 नवंबर तक आप इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम उसके हतमी फरीज करेंगे, तो अगर इतराज़ात ज़्यादा आते हैं तो क्या ये इसमें कोई तोसी का इम्कान है? नहीं, ये जो टाइम है ये एक्ट में दिया गया हुआ है कि विदिन 30 डेज़ डिसाइड करना पड़ता है, और इलेक्शन कमीशन इसमें तोसी नहीं करता, इसी में ही इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर जाता है, और माजी में भी यही हुआ कि इन 30 डेज़ में ही डिसाइड किया गया। ठीक है। अगर नहीं हो सकता, यानी कि कोई ऐसा हो जाता है, देन फिर शकूक व शुबहात या फिर मसाइल इलेक्शन कमीशन इसको करके देगा। वो इलेक्शन कमीशन कमिटेड होता है हर वक्त, और जितने भी इतराज़ात होते हैं वो डिस्पोज ऑफ कर जाता है विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड।
ٹھیک ہے شمشاد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو اعتراضات کی سماعت کا عمل ہے یہ کیا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا ایک شہری خود جا کے یہ اعتراض کرے گا یا کسی وکیل کی مدد درکار ہوگی اس میں؟ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ رول 12 میں وہ طریقہ کار بتایا گیا کہ ریپرزنٹیشن جمع کیسے ہوتی ہے، پھر آگے یہ کہ ریپرزنٹیشن کی سنوائی کیسے ہوگی، جو ودین 30 ڈیز سعید گل صاحب نے کہا کہ ودین 30 ڈیز الیکشن کمیشن اس کو سن کے پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ یہاں پہ اعتراضات جمع کرتے ہو، وہ ریپرزنٹیشن جمع کرانے والا یا تو خود آ کے جمع کرا سکتا ہے یا تھرو آتھورائز ایجنٹ، تو دونوں صورتوں میں اس کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ جمع ہو جائے گی۔ جب ریپرزنٹیشن جمع ہو جاتی ہے تو یہ جو کارروائی ہوتی ہے آگے ہیئرنگ والی، یہ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے، آنریبل الیکشن کمیشن اس کو سنتا ہے۔ تو ایک طرف پہ جو ریپرزنٹیشن کرنے والے ہیں ان کے میپس ان کے یہ لگائے جاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف پہ جو آلریڈی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل میپ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں، اور جنہوں نے یہ میپس بنائی ہے جو پریلیمنیری کی ہے وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پریلیمنیشن کیوں کی ہے۔ تو دونوں کا موقف سننے کے بعد الیکشن کمیشن ویسے کوئی بھی انکوائری کر سکتا ہے، کسی اور وٹنس کو بھی بلا سکتا ہے، تو مکمل سیٹسفیکشن کے بعد پھر آنریبل کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آگے پھر فائنل ڈیلیمیٹیشن کیسے ہونی چاہیے، پھر وہ فارم 7 پہ باقاعدہ پبلش ہو جاتی ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب بہت بدل چکا ہے، تمام اس کی جو وہاں پہ معاملات ہیں وہ بڑی سسٹمیٹک اور آرگنائز ہیں، اور آنریبل چیف الیکشن کمشنر ایک ایک معاملے کو خود سے دیکھتے ہیں، خود سے مانیٹر کرتے ہیں، اور کہیں پہ بھی کوئی لوپ ہول نہیں ہے۔ تو جو ہیئرنگ کا پروسیس ہے وہ بھی بڑا آرگنائز اور سسٹمیٹک ہے، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز یا جو ریپرزنٹیشن جمع کرانے ہوتے ہیں ان کا کافی حد تک ان معاملات پہ اطمینان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ یہ اعتراضات حلقہ بندیوں پر کا دورانیہ چل رہا ہے، تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے جو متفق نہیں ہیں ان عبوری حد بندیوں کے حوالے سے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوگی؟ جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایون ووٹرز ہیں، ووٹرز کے لیے اور امیدواروں کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز یا جو پراسپیکٹیو کینڈیڈیٹس ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ مارک میپس جو القابندیاں ہوئی ہیں، فارم 5 جس کے ہم ڈسکرپشن کہتے ہیں، وہ دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر حلقہ بندی یہ ہو سکتی ہے تو وہ اپنی ریپرزنٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کرا لیں۔ یہاں پہ ہیلپ ڈیسک، فیسیلیٹیشن ڈیسک سب کچھ بنا ہوا ہے، آپ یہاں پہ آ کے آپ کی ہر طرح کی ہیلپ کی جائے گی، اور ریپرزنٹیشن جمع کرانے میں کوئی دقت یا رکاوٹ نہیں ہوگی، اور آگے جا کے پھر آنریبل الیکشن کمیشن اس کو سن کے اس کا فیصلہ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمشاد خان صاحب، اور بہت شکریہ سعید گل صاحب اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ آف کورس امپورٹنٹ موضوع ہے، الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کی ریپرزنٹیشن کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، آپ کا ایک ووٹ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، تو ضرور نکلیں، اپنے لیے نہیں لیکن پاکستان کے لیے نکلیں اور یہ ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا۔ اس ٹاپک کے اوپر ہم فردر بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں، لیکن اب یہ ٹاپک جو ہے اس وقت کے لیے ختم ہوا جاتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد صبح پاکستان کو کنٹینیو کریں گے۔ ہراساں کرنا ہوتا کیا ہے؟ ہراساں کی ڈیفینیشن میں، ہراساں کرنے کی ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ میری اگر ذات سے کوئی پرابلم چل رہی ہے تو اس کو میں کسی دوسرے پہ ڈال دوں ساری کہانی، وہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ آپ سمجھیے، میں اس میں مرضی کو نہیں لانا چاہ رہی، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، وہ عورت کرے تب بھی غلط ہے، وہ مرد کرے تب بھی غلط ہے۔ جب ہم ان باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو پھر مرضی، پسند ناپسند جو ہے نا، یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں جو لڑکیوں یا لڑکے ہیریس کیے جاتے ہیں انہیں پراپر طریقہ ہی نہیں پتا ہم نے کہاں کمپلین رجسٹر کروانی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے
पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से। आज तवानाई बचाएं, अपना कल रोशन बनाएं। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और कोमल मुझे दोबारा ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन अब हम चाहते हैं हम आपको थोड़ा सा दुनिया के हाल के बारे में भी बताएं और थोड़ी सी दुनिया भी घुमाएं कि दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल, कोमल को भी साथ इस सफ़र पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कल मैंने आपके साथ एक खबर शामिल की थी और वो ये थी कि पाकिस्तान अमेरिका में 104 साल ज़ईफ़ खातून ने स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम किया था और बड़ा हैरान कुन रिकॉर्ड था। लेकिन आज हमारे पास उससे रिलेटेड एक अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि वो इस दुनिया से चल बसी हैं। तो उनका एक बड़ा रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड तो बना चुकी, लेकिन उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। तो ये थोड़ी सी अफसोसनाक भी थी, लेकिन एक तरफ से मैं कहती हूँ कि सही है, उन्होंने अपना एडवेंचर भी पूरा कर लिया, अपनी लाइफ का जो सबसे बड़ा गोल था वो भी उन्होंने पूरा कर लिया। एंड शी हरसेल्फ सेड कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि नहीं, हमारी एज हो गई, हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। तो वो बड़ी एक मेरे ख्याल से उस चीज़ को इन्होंने वो जो बाउंड्री थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्या कहती हैं आपको? बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही है। और कोमल मेरे साथ इस चीज़ में एग्री कर रही है और मेरे ख्याल से अब मैं और कोमल भी अगला प्लान ये बनाएंगे कि हम भी ऐसा कोई एडवेंचर करें जो कि सुबह पाकिस्तान में आपके साथ शेयर किया जा सकते हैं। यस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया की जानिब लेके जाते हैं और बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ऊंचे लकड़ी का टावर बनाने की जो है वो कोशिशें की जा रही है और लकड़ी का टावर जो है इसके हवाले से मनसूबाबंदी की गई है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की रियासत पर्थ में एक ऐसे बुलंदो वाला टावर की तामीर की जाएगी जिसकी मनसूबाबंदी अभी जो है वो जारी है। और जो लकड़ी का टावर होगा इसकी ऊंचाई 191 मीटर से भी ज़ायद हो सकती है। तो देखेंगे कि टावर कितना मजबूत है। लकड़ी का टावर है, यूजुअली जितने टावर्स होते हैं उसमें जो है वो सीमेंट और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये लकड़ी का टावर है तो देखते हैं कि कितना मजबूत है, कितना ये जो है वो एक व्यू कैसा होगा लोगों के लिए। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ही वो पिकनिक पॉइंट एडवेंचरस टाइप जो है वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आज हमारे पास एडवेंचरस न्यूज़ है तो हम चाह रहे हैं कि आपको एडवेंचर के ऊपर उकसाए, क्योंकि आगे कुछ दिनों बाद जो है वीकेंड भी आने लग गए तो आप वीकेंड के लिए भी अपने एडवेंचर्स को जो है वो प्रिपेयर कर लें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में एक टीचर जो है वो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अच्छा कोमल, वैसे यूजुअली ये होता है कि एक जगह पे काम करते करते आप जो है वो तंग आ जाते हैं, 2-3 साल बाद आप कहते हैं कि मेरी नौकरी जो है वो अब तब्दील हो जानी चाहिए। और इंसान है, इंसानी फितरत ऐसी है कि उसको चेंज चाहिए होता है। लेकिन अमेरिका के एक टीचर ने नया रिकॉर्ड बनाया है और वो ये है कि 53 साल तक उन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ाया। ये उनका आलमी रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, अमेरिकी रियासत के से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो शख्स हैं ये 76 साल हैं और इन्होंने 1970 से मार्शल ल्यूम जो है वो पढ़ानी यानी सोशल साइंसेस पढ़ानी शुरू की थी और उनके बाद इनका ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बन चुका है। तो ऑफ कोर्स वी वांट कि आप जो है इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाएं, लेकिन अगर आप तंग हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेंज जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप चेंज के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, वो कहते हैं कि हम एक ही जगह पे रहें, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए बेहतरीन मूड के साथ भी वो अपनी रूटीन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आज के दिन के हवाले से बात करेंगे और आपको आज के दिन के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि आज जो है मुझे बताएं। बिल्कुल, आज जो है वर्ल्ड साइड डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी जो है यौम बसारत का दिन मनाया जा रहा है। इसको मनाने का मकसद बेसिकली रुशना ये है कि लोगों को उजागर किया जाए, क्योंकि जो दौरे जदीद इस वक्त चल रहा है जिसमें कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न और डिफरेंट तरह के जो गैजेट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि हमारी जो बसारत को बहुत नेगेटिव तरह से जो इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जिस पे बात करने के लिए इस वक्त जो हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अनाज़ा
उनैज़ा, सॉरी आपका नाम जो है जो थोड़ा यूनिक सा है जिसको लेने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है, टॉपिक भी थोड़ा सा यूनिक है तो इसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से अम्मियों का ये होता है कि बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो वैसे क्या वजूहात हैं आजकल, क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं इससे रिलेटेड और इनसे हिफाजत किस तरह से की जाए? थैंक यू सो मच आप फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड साइट डे के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी। बेसिकली इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने इसकी संग बुनियाद रखी थी ईयर 2000 में, और इसका पर्पस जैसे आपने बताया वो यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि नज़र जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो इतनी भी फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ नहीं है, और इसका ख्याल रखना, इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ्थल्मोलॉजी की फील्ड में यानी आइज़ की फील्ड में आने के बाद मुझे इस चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस और आगाही हुई है कि हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी नज़र को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। और जो वर्ल्ड साइट डे है इसका जो स्लोगन है वो भी यही है कि यू शुड लव योर आइज़ एट वर्क। अब इस स्लोगन का मतलब भी ये है कि जैसे आप किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आपने अपनी सेहत के साथ साथ अपनी आँखों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप हर वक्त एक्सपोज्ड रहते हैं टू स्क्रीन्स, तो आपका ये काम है कि आप अपनी नज़र को स्क्रीनिंग के थ्रू चेक करवाते रहें। ठीक है। किसी भी फर्म या एम्प्लॉयज़ जो हैं, किसी भी फर्म के जो ओनर हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की रेगुलरली एनुअली स्क्रीनिंग और विजन करवाएं, और अगर कोई विजुअली हैंडीकैप्ड उनके इदारे में कोई शख्स है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो वर्ल्ड साइट डे बेसिकली जो ये बनाने का मकसद है, जो इसको मनाने का मकसद है वो ये है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन जो आप कह रही हैं गैजेट्स वगैरह, मैं खुद भी मदर हूँ, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, और मुझे पता है कि बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से रोकना इज़ नियरली इम्पॉसिबल आजकल। तो उसमें बस यही है कि देखिए लिमिट हम कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप रोकेंगे भी तो बच्चे फिर वो फ्रेंड्स के साथ जाके देख लेंगे, या वो फिर अब बच्चों में एक चीज़ होती है, एप्रीहेंशन होती है कि जी क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। तो आप उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते, आप बस ये है कि आप उसको लिमिट ज़रूर करें, आप उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फ़िल्टर ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है। आप एक टाइम ड्यूरेशन रखें, और अगर आपको फ़ील हो कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा क्लियरली कोई गैजेट यूज़ कर रहा है या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसकी आप आईसाइट चेक करवाते रहें, ठीक है। मैं अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हम उनको ग्लासेस दे भी देते हैं, बट इतनी कंप्लाइंस नहीं होती, छोटे बच्चों को ग्लासेस लगानी मुश्किल लगती है। तो वो नंबर तो ले जाते हैं, अम्मियाँ प्यारा सा फ्रेम बना भी देती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होता। सेकेंडली ये कि वर्ल्ड साइट डे में ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को, बड़ों को ट्रॉमा से बचाने की बहुत ज़रूरत है। अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में मैं पिछले काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे स्पेशली ट्रॉमा के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये अवेयरनेस भी लोगों में नहीं है कि ट्रॉमा किसके साथ कैसे डील करना है। स्पेशली देखिए बच्चे स्कूल में दे आर प्रोन टू लेड पेंसिल्स, बड़े आराम से बच्चों का एक ग्रुप बैठ के कलर कर रहा है, अब बच्चा कोई भी दूसरे को पुश करेगा, वो पेंसिल उसकी आंख में लग सकती है। मैथ्स में जो हम कंपस यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसा इसी की तरफ आना चाह रही हूँ कि क्या सिर्फ गैजेट्स ही रीज़न है कि बच्चों की आईसाइट ख़राब हो रही है? इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स और भी हैं। और दूसरी चीज़ जिसका आपने बहुत बार जिक्र किया कि आईसाइट की जो है वो चेकअप होना ज़रूरी है, बहुत। ये कितने ड्यूरेशन के बाद आपको रेगुलर? देखिए आइडियली तो कोई हर बच्चा जो 1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है तो आपको हर साल बच्चों की नज़र ज़रूर चेक करवानी चाहिए, ठीक है, 1 ईयर। और अगर किसी को एक दफ़ा ग्लासेस का नंबर लग चुका है तो उसका तो फिर 6 मंथली चेकअप ज़रूरी है, क्योंकि ये नंबर चेंज होता रहता है। इट इज़ रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ द आई एंड द साइज ऑफ द आई बॉल। तो ये नहीं है कि आपने मतलब अगर आपको ग्लासेस क्लास 4th में लगी हैं और आप 8th में जाके दोबारा चेक करवा रहे हैं तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपको उसको कॉन्टीन्यूसली चेक करवाते रहना चाहिए। सेकेंडली ये कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आईसाइट के। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखें पाकिस्तान में हमारे पास छोटे बच्चे तो ज़्यादातर विटामिन डेफिशिएंसीज के साथ भी आते हैं, उनकी वजह से भी उनकी नज़र काफ़ी ख़राब होती है, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट की वजह से। ये भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डाइट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बिल्कुल ही अंधेरे कमरे में बैठ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है। मदरसों का जैसे हमारे यहाँ सेटअप है वहाँ पर भी बिल्कुल प्रॉपर एलिमिनेशन नहीं होती, कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स की नहीं की जाती। हमारे पास 12-12 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान होके आ जाते हैं और उनकी आंखों में इतने पक्के हुए मोतिये होते हैं, लेकिन किसी ने उनकी कभी स्क्रीनिंग नहीं की। और मैं उनसे पूछती हूँ हैरान होके कि आप कैसे सिपारा बेटे पढ़ रहे थे, तो दे वर लाइक दिस, बट नोबडी बॉदर्ड कि उनको एक दफ़ा ला के आप चेक करवा दो कि क्या मतलब बच्चा क्यों बेचारा इस तरह।
اور یہ ظلم ہے کیونکہ دیکھیں کیٹریکٹ سرجری جو ہے وہ بہت ارلی ایئرز میں ہو جانی چاہیے. لائف لانگ آپ نے اس بچے کو امپیئرڈ کر دیا, صرف ایک نیگلیجنس ہے, ایک چکر اسپتال کا جو نہیں لگا سکتے. جینیٹک بھی ہے. دیکھیں جو کیٹریکٹ ہوتا ہے وہ اولڈ ایج میں ہم نے زیادہ تر سنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بڑوں میں بڑھاپے میں موتیا ہو گیا, آپریشن ہو رہا ہے, لیکن یہ پیدائشی بھی ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے, اور ہم 4-5 مہینے کی ایج میں موتیاں نکال دیتے ہیں. جیسے بڑھاپے کی بات کریے, جیسے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ دیکھیں وہ تو پھر یہ تو آئی کی بیسکلی جو فیزیولوجی ہے اس کی فیزیولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے آپ کی 40+ نمبر میں جا کے آپ کو قریب کا دیکھنے میں دقت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40-50 کے قریب میجورٹی لوگوں کو نیئر ویژن اخبار پڑھنے کے لیے سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے لگانی پڑتی ہے. دیٹ از نارمل, دیٹ از اے نارمل فیزیولوجیکل ایجنگ ہم اس کو بولتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اور کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو چیک اپ کرانا ضروری ہے. بہت ساری آنکھوں کی ایسی بیماریاں ہیں جو ہڈن رہ جاتی ہیں, جو لوگ چیک ہی نہیں کراتے. گاؤں دیہات سے لوگ آئیں گے, ہاں جی اماں جی کب سے کہہ رہی تھی سوئی دھاگا نہیں پہ رہا, لیکن کوئی ان کو بیچاروں کو لاتا ہی نہیں ہے. آتے ہیں تو کالا موتیا, سفید موتیا, اور پتہ نہیں کیا کیا تحفے ان کی آنکھوں میں ہوتے ہیں. اچھا نیزا, یہ جو بڑھتی ہوئی عمر کی بات کی ہے کومل نے, اور کہا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے, لیکن میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی نظر نہیں کمزور ہوتی. کیا وہ اسپیشل کوئی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں, یا اس طرح کی کیا ٹپس ہیں جن کو فالو کیا جائے, یا کوئی ایسی ڈائٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں؟ دیکھو یہ سب جینیٹکس ہوتی ہیں, کچھ لوگوں میں, کچھ فیملیز میں ایک کو گلاسز لگی ہوئی ہیں تو پورے خاندان کو ہی لگی ہوئی ہیں, کچھ میں نہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. باقی جو ہم کر سکتے ہیں, ہم جینز کو تو نہیں بدل سکتے, ہم بس پریونشن کر سکتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ ڈائٹری, آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے, جس میں وائٹامن اے آنکھوں کے لیے, پردے کے لیے بیسٹ ہے. اب وائٹامن اے کنٹیننگ ڈائٹس کو اپنی خوراک میں شامل کریں. انفارچونیٹلی آج کل کے بچے ایون بڑے بھی وہ کھانا پسند نہیں کرتے. سبزیاں ہو گئی, نٹس ہو گئے, فش, ایگز, ان سب چیزوں میں وائٹامن اے ہے. تو یہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. یہ جو فاسٹنگ اور یہ ڈائٹنگ اور یہ چیزیں دیکھیں پوری باڈی پہ آپ کے افیکٹ ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک بیلنس ڈائٹ, یہ تو بہت ضروری ہے. دوسرا جو میں ایک بات بہت زیادہ وہ کہنا چاہوں گی کہ ٹراما کو ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. آنکھ میں کوئی چلی گئی چیز بائک چلاتے ہوئے, کوئی فورن باڈی چلی گئی, اس کو ملی جا رہے ہیں, جا کے چیک نہیں کرا رہے. جب ہمارے پاس پہنچیں گے پورا کارنیا آپ کا جو ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے. اسی طرح چوٹ لگ گئی کسی بچے کو, کسی دیہات میں آپ ہیں, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس, کمپاؤنڈر کے پاس آپ بچے کو لے گئے ہیں, آنکھ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک اسپیشل اکوپمنٹ چاہیے ہوتی ہے جس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں. وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا. ایک عام ڈاکٹر ٹارچ مار کے کبھی بھی آپ کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو لوگوں میں یہ اویئرنیس ورلڈ سائٹ ڈے کے تھرو میں یہی دینا چاہوں گی کہ آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس براہ مہربانی, آپ کی ذرا سی ایفرٹ, ذرا سا آپ پیسوں کی بچت تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک لمبے خرچے سے بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ٹائملی ایک بچے کو, ایک بڑے کو جس کو چوٹ لگی ہے ہمارے پاس لے آتے ہیں, اور ودن 24 آورز, ودن 30, مطلب ارلیسٹ پاسبل اس کی آنکھ کی ہم ریپیئر کر دیتے ہیں, تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں. قطرے اوور دا کاؤنٹر کسی بھی فارمیسی سے جا کے لے لیے جاتے ہیں کہ جی بچے کو چوٹ لگ گئی ہے, آنکھ لال ہے, کوئی بھی قطرے دے دو, آئی ڈراپس کوئی بھی. وہ آگے بھی جینیس بیٹھا ہوگا کوئی, وہ کہے گا ہاں جی یہ ڈال لو, میرے بچے کی آنکھ اس سے ٹھیک ہو گئی تھی. ہمارے پاس 10 دن 20 دن کے بعد ضرورت ہے, اور آپ پراپر جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس بیسکلی امپورٹنس دیں نا. آپ اپنی آنکھ کو, اپنے گھر والوں کی آنکھ کو امپورٹنس تو دیں, مطلب اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ یہ مطلب ہم کہتے ہیں نا دل میں کسی کے درد ہو گیا بھاگو بھاگو مر جائے گا, آنکھ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ملی جاؤ دھوئی جاؤ, بٹ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, پراپر اس کی جو ہے تو وہ تھوڑا سا آپ ایفرٹ کریں. اور اصل میں ہمارے اندر یہ ہے نا, ہم لوگ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ چیز بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. سیلف جو ہے نا ایگزامینیشن نہیں کرنا چاہیے. اچھا نیزا, آپ نے ٹراما کی بات کی, تو کیا یہ ٹراما جو ہے یہ فزیکل ٹراماز کی ہی صرف اس سے افیکٹ ہوں گے, یا پھر مینٹل ٹراما سے بھی جو ہے آپ کی آئی سائٹ امپیکٹ ہو سکتی ہے؟ لائک فار ایگزامپل اگر کسی بچے کو اسٹریس زیادہ مل رہا ہے تو کیا وہ بھی آپ کی آئی سائٹ پہ امپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری, ڈیفینیٹلی جو ہماری باڈی ہے, ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو فزیکل ہیلتھ سے کبھی بھی سیپریٹ نہیں کر سکتے. آپ کی جب بھی اگر آپ کا کسی بھی قسم کی مینٹل آپ کو اسٹریس ہے, اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یور باڈی. یہ تو ایک شور بات ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جن کو کوئی زیادہ تر تو پوسٹ ٹراما ہی ہوتا ہے, لیکن اسٹرس کی وجہ سے بھی آئی سائٹ کے اوپر افیکٹس آتے ہیں, اور آپ کو
ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, एक आंखों के डॉक्टर के पास आके चेक कराने की बेहद ज़रूरत है। और मदर्स को और लोगों को ये अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसा बंदा दिखे जो आपको लगता है कि उसको कोई थोड़ी सी भी विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो आप उसको हेल्प करें, उसको फैसिलिटेट करें। आपके घर में अगर कोई काम वाले हैं या कोई ऐसा तबका है जो आपको लगता है कि उसकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो अस्पताल पहुँच सके, तो आप उसको थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा समझाएं कि आप एक दफ़ा जाओ, आप दिखाओ। अलशिफा में तो हमारे पास पेरीफ्री से, रूरल एरिया से बहुत ज़्यादा रेफरल्स आते हैं, क्योंकि ये आंखों के अस्पताल काफ़ी बड़े लेवल का बन चुका है। बच्चों का जो हॉस्पिटल है वो भी एशिया का पहला अस्पताल हमारे पास मौजूद है, तो हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा उनैज़ा, ये बताइएगा कि एक तो हम आई साइट की बात करें कि वो वीक हो जाती है, इसके अलावा आजकल कॉमनली कौन सी डिजीज़ जो हैं वो आंखों के रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है? देखिए, आंखों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा, जैसे गर्मियों में तो जो बहुत ज़्यादा ओपीडी में केसेस आते हैं, आजकल तो आशोबे चश्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पिंक आई, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आए हैं। और उसमें भी यही था कि टाइमली आपने, डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप आंख रेड हो गई है, आप आंख को मली जा रहे हैं, सारे लोगों में स्प्रेड करी जा रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं आ रहे। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह है? जो देखिए, बेसिकली एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि एक वायरस होता है, एडिनो वायरस, जो कि इसको स्प्रेड करता है। और इसमें अहम बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। अगर किसी की आंख लाल है तो उसको खुद से ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बाहर ना जाए, स्कूल ना जाए, दफ्तर ना जाए, घर रुके, ठीक है। और किसी आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल इसमें नहीं करते, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, रुमाल का नहीं करते, तकिया तौलिया अलग रखना होता है, हाथों को बार बार साफ़ करना होता है। ये आपने खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको अगर एक इन्फेक्शन हो गई है तो आप बराए मेहरबानी दूसरों में ट्रांसफ़र, आप दूसरों का ख्याल ज़रूर, दूसरों का ख्याल रखें। और इसमें जो लोगों को बात नहीं पता वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये खुद से ख़त्म हो जाएगा और हम दवाई डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो आंख को बहुत ज़्यादा रब करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पुतली डैमेज हो सकती है। और अगर आपकी पुतली यानी कि जो कॉर्निया वो डैमेज हो जाए तो आपकी आई साइड इफेक्ट होती है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी आंख में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको इम्पोर्टेंस दें और आके एक दफ़ा आंखों के डॉक्टर को ज़रूर चेक करें। ठीक है। उनैज़ा, लास्टली आलमी दिन है, वर्ल्ड साइट डे है, तो उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी और लोगों को किस चीज़ पे अवेयर करना ज़रूरी है? देखिए, जनरल अवेयरनेस लोगों को मैं यही देना चाहूँगी कि आँखें आप एक अनमोल अतियाँ हैं, ठीक है, और इससे बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह की कोई नहीं हो सकती कि आप दुनिया को देख सकते हैं, बेशक, ठीक है। और आप इसकी कदर करें, और अगर आपको लगे या आपको अपने इर्द गिर्द किसी भी शख्स की आंखों की कोई भी प्रॉब्लम फील हो तो आप उसको इम्पोर्टेंस देते हुए आंखों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपना बरवक्त इलाज करवाएं। और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इलाज नहीं है, और बरवक्त ट्रीटमेंट से, बरवक्त प्रोटेक्शन से आप बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। और प्लीज़ अपनी आइज़ को इम्पोर्टेंस दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उनैज़ा प्रोग्राम में आने के लिए। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो दो आंखें हैं आपकी, ये आप समझते हैं कि बड़ी कोई फॉर ग्रांटेड चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी इस तरह की नेमतें दी हुई हैं जिनके ऊपर शुक्र अदा करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आप अपना ये गोल बना लें कि आप रात को जब सोते हैं तो आपने लेटे हुए सिर्फ 5 मिनट के लिए ये सोचना है कि आज के दिन में क्या क्या बेहतरीन हुआ और अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी नेमतें दी हैं। तो आप यकीन करें कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्लेसिंग लगेंगी और आपको पता चलेगा कि आपका दिन बाकी लोगों से कितना खुशगवार और बेहतरीन गुजरा है। मुझे कोमल का और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। टिल दैट हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।